دوسرے معصوم اور مظلوم امام کی حدیث سنی. امام فرماتے ہیں، میں نے کہا میں مصائب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ اسیر بغداد باب الحوائج کے شہادت کی مجلسیں خصوصاً پنجاب میں اب بڑے زور و شور سے ہونے لگی، مگر ان کے فضائل، ان کے فرمان، ان کے احکام، ایک حدیث کل آئی ایک حدیث آج سنی. امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک جوڑا تھا اور اللہ نے اس نوجوان جوڑے کو ایک خصوصی نعمت سے نوازا تھا. وہی جو کل رات کی جامعہ کی مجلس میں مختصر ایک جملہ آ گیا، یہاں بھی مختصر ہی رہے گا. اور وہ خصوصی نعمت یہ تھی، شوہر اور بیوی ایک مزاج کے ہوں یہ بہت کم ہوتا. خدا معلوم بزرگوں کی عقل میں کیا پتھر پڑ جاتے ہیں جب وہ اپنی اولاد کے لیے شادی کے رشتے طے کرتے ہیں. غور ہی نہیں کرتے کہ ہم بیٹے کے لیے جو بیٹی لا رہے ہیں یہ اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں. وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں ہم اتنے پیسے والے تو سامنے والی پارٹی بھی اتنی پیسے والی، ہمارا اتنا بڑا کاروبار ان کا بھی ایسا کاروبار، ہماری اتنے کنال کی کوٹھی ان کے بھی اتنے کنال کی کوٹھی. تم شادی نہیں کر رہے ہو سامنے والے سے، تمہارا بیٹا شادی کر رہا، اس کی ضروریات کو دیکھو. بیٹی کی شادی کر رہے ہو، بیٹی کی ضروریات کو دیکھو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مس میچنگ. انٹرنیٹ پہ کتنی سائٹ کھلی ہے میچ میکنگ کی، مس میچنگ، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بیٹا دیندار ہے، بہو جو ہے بے دین، بیٹی دیندار ہے، داماد بے دین. قرآن کہتا ہے کہ طیبون للطیبات، پاک کے لیے پاک ہونا چاہیے. اللہ نے اس جوڑے کو، جس کا واقعہ ساتواں امام بیان کر رہا ہے، یہ خصوصی نعمت دی کہ جتنا شوہر دیندار اتنی بیوی دیندار، بلکہ شوہر سے بھی ایک قدم آگے. بس اگر یہ ہو جائے نا تو ہزاروں مشکلات آسان ہو جائیں، ورنہ تو ایک ایک مرحلے پہ آپ کو گھر میں ایک جہاد کرنا پڑے گا. داڑھی رکھنے سے لے کے، نماز پڑھنے سے لے کے، ڈش نہ لگوانے سے لے کے، بے حجابی نہ کروانے سے لے کے، گانے بند کروانے سے لے کے، رزق حرام روکنے تک، ہر قدم پہ بیوی سے لڑنا پڑے گا، یا الٹا مسئلہ بیوی کو شوہر سے. تو اب یہ ان کو ایک اللہ کی خصوصی نعمت تھی، اور اللہ نے ان کا ایک خصوصی امتحان بھی دیا، اور وہ یہ کہ اتنے دیندار، پابند شریعت، گھر میں فاقے ہیں، محنت میں کمی نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ بعض دیندار نوجوانوں کا طریقہ یہ کہ اپنی دینداری کو اپنی کاہلی کے لیے دلیل بناتے ہیں، روزی کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیندار بہت. یہ دینداری اسلام کو نہیں چاہیے. ان اللہ یبغض الکسلان، اللہ بغض رکھتا ہے کاہل آدمی سے. اب شوہر سارا دن کوشش کر رہا، ہاں کوشش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو ننگے کپڑے پہنا کے جاب کے لیے بھیجے، خود کوشش کر رہا، لیکن باہر نتیجہ نہیں نکل رہا. البتہ وہ دعا کر رہا، دعا میں وہ کوئی کمی نہیں کرتا. 2 مہینے 4 مہینے سال بھر آدمی دعا کرے، دعا کا نتیجہ نہ نکلے، یہ دعا کو پھاڑ کے راوی کے دریا میں پھینک آئے گا، پتہ نہیں اس میں پانی ہے کہ نہیں. لیکن خلاصہ یہ 4-6 مہینے دعا کا نتیجہ نہ نکلے، ہمارے خیال میں دعا بیکار. میں نے ایک جملہ 10 سال پہلے کہا، بعض مومنین دعا کا اتنے جلدی نتیجہ چاہتے ہیں کہ اتنے جلدی نتیجہ دوا کا بھی نہیں نکلتا. آپ ٹیبلٹ کھائیے، اتنے جلدی نتیجہ صرف پستول کی گولی کا نکلتا. ادھر ہم نے دعا پڑھی، ادھر مسئلہ حل. اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، تینوں چیزیں رکھی، اپنی دینداری میں کمی نہ آنے دی، اپنی کوشش میں کمی نہ آنے دی، دعا میں کمی نہ آنے دی. ایک رات کو سویا، دیکھا آسمان سے اتر کے ایک فرشتہ آ رہا، خواب میں اس سے کہتا ہے لیکن آپ خواب کی تفصیل سنیں گے، اور جب یہ سنیں گے کہ یہ واقعہ امام سنا رہے ہیں تو بالکل سچا خواب. ہر خواب تو سچا بھی نہیں ہوتا. فرشتے نے آ کر کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے روز ازل سے تیری تقدیر میں فاقے لکھے تھے. مصلحت تھی اللہ کی کہ ساری زندگی تجھے فاقے کرنا، مگر تو نے اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی. ضمناً تیسری چیز ابھی سے آ گئی، تقدیر بدلنے والی چیز. اتنی دعا مانگی کہ اللہ نے تیری تقدیر بدل دی، پوری نہیں آدھی. اور وہ یہ ہے کہ اب تیری زندگی کے جتنے سال باقی ہیں
لکھا تو یہ تھا کہ اتنے سال بھی تیرے گھر میں فاقے ہوں گے، تیری دعا کی طاقت کی وجہ سے اب اس میں آدھا تو وہی رہے گا جو اللہ نے لکھا، آدھی زندگی تیری خوشحالی کی۔ اب یہ اگلا جملہ روایت کا نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا تیری زندگی کے 30 سال اب باقی، 15 سال تو وہی ہوگا جو روز ازل اللہ نے لکھ دیا، باقی 15 سال تیرے گھر میں دولت ہی دولت، اور اختیار اور چوائس تجھے دیا، چاہے پہلے دولت لے لے پھر غربت، چاہے پہلے غربت لے لے پھر دولت۔ فرشتہ آ رہا ہے، حکم خدا لے کے آ رہا ہے، اختیار دے رہا۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں، زندگی جو گزارنا ہے بیوی میرے ساتھ ہے، اس سے مشورہ لوں گا، مشورہ لے، کل رات کو میں پھر آؤں گا۔ بعض خواب بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ آنکھ کھل گئی۔ اب پہلے تو یہی یقین نہیں ہے کہ سچا خواب ہے کہ جھوٹا خواب ہے، لیکن سچا ہو کہ جھوٹا ہو، کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور کل فرشتہ آیا تو سوال کا جواب مانگے گا، بحث کر لو۔ شوہر بیوی سر جوڑ کے بیٹھے، سارا دن ڈسکشن میں نکل گئے۔ کبھی دل کہتا کہ ابھی پیسے لے لو، بعد میں غربت، پیسے کا مزہ جوانی میں۔ اب آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ کو بہترین کھانے کھانا، جوانے تو کھا سکیں گے، بڑھاپے میں اگر پیسے آئے بہترین کھانا کھانا ہے، سامنے رکھا ہے، کھا نہیں سکتے۔ اس میں شکر ہے تو آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، کھا نہیں سکتے۔ اس میں نمک ہے تو آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے، کھا نہیں سکتے۔ اس میں فیٹ اور چکنائی اور سیچوریٹڈ فیٹس ہے، آپ کو کورونری ڈیزیز ہے، خدا نہ کرے امراض قلب ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اس میں فلاں چیزیں، آپ کڈنی کے پیشنٹ ہے، نہیں کھا سکتے۔ بڑھاپا تو اسی کا نام ہے نا کہ سارے اسپیئر پارٹ آدمی کے جواب دینے لگتے ہیں۔ جیسے پرانے ماڈل کی گاڑی کس طرح چلتی کہ اس کی ہر چیز بولتی ہے سوائے ہارن کے، تو کڈنی سے لے کے لیور سے لے کے دل سے لے کے دماغ سے لے کے پینکریاس سے لے کے ہر چیز بول رہی ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ دولت کے ڈھیر لگے ہیں، کھانے بہترین اور لذیذ سرین ہے، دیکھو خالی، کھانا تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے نا، دل چاہ رہا ہے گھومنے کا، پیسہ آ گیا ہے نا۔ بہت تعریف سنی ہے ڈزنی لینڈ کی، بہت تعریف سنی ہے سوئٹزرلینڈ کی، بہت تعریف سنی ہے ہانگ کانگ، جا ہی نہیں سکتے۔ کسی کے گھٹنے درد کر رہے ہیں، کسی کے نٹ بول جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سفر کرنا مشکل، جہاز کی سیٹ پہ بیٹھنا مشکل۔ پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، پیسے آ گئے تو ویزا تو خود بخود ملے، جا نہیں سکتے۔ کا مزہ تو جوانی میں، بڑھاپے میں ویسے ہی ایک بستر پہ ایک چارپائی پہ لیٹنا، زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے تو ٹوائلٹ بھی وہی چارپائی بن جائے گی، اس وقت جیسا بھی ہے گزارا کر لیں گے۔ اور کبھی دل کہتا ہے نہیں، غربت اپنے ساتھ خالی فاقہ نہیں لاتی، بہت پریشانیاں لاتی ہے، ابھی جوانی میں طاقت ہے، برداشت کر لے گی۔ بڑھاپے کے اندر جب اولاد بھی والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ پیسہ ہو، اولاد نہ ہو تو اپنا نوکر خود رکھ لیں، اپنا نرسنگ ہو خود بنا لیں، پورا دن فیصلہ۔ کچھ زیادہ میں نے وقت برباد کر دیا آپ کا، لیکن خلاصہ یہ ایک فیصلے پہ پہنچ گئے، سویا۔ اب یہی پتا نہیں کہ کل کا خواب میں تو آدمی پتا نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ دیکھتا، سچا تھا کہ جھوٹا تھا، سو گئے۔ فرشتہ آیا، کہا بتاؤ کیا، میں بات مختصر کروں، کیا چاہیے؟ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دولت جوانی میں چاہیے، بڑھاپا تو جوتوں گزار لیں۔ اگلے دن سے ایسی چھپر پھاڑ کی دولت دی، یہ اردو محاورے کے مطابق اب یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی۔ کہاں اتنی کوشش اور محنت کی اور ایک پیسہ نہ ملا، کہا گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو خود ہی دولت دوڑ دوڑ کے اس کے گھر پہ آ رہی۔ بعض بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دن جو دکان میں چیخ چیخ کرے تو بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 8 سے 12 بجے دوپہر کو اٹھتے ہیں، ٹیلی فون پر ہی اتنے سارے سودے آ جاتے ہیں کہ گزارا ہو گیا۔ گزارا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ اگلے دن سے دولت ہے، مکان بھی اچھا لیا، سواری بھی اچھی لی، ہر چیز بدلی، کیونکہ اللہ پسند کرتا، سوائے ایک چیز کے وہ نہیں بدلی۔ اور وہ ہمارے یہاں بزنس مین سب سے پہلے وہ بدلتا ہے، یعنی بیوی۔ جس کی جیب میں پیسے آتے ہیں بیوی اس کو پرانے ماڈل کی لگتی، یہ ہونی چاہیے لیٹسٹ 2009 کا ماڈل۔ خیر، تو اس نے باقی ساری چیزیں بدلی، بیوی نہیں بدلی۔ یہ ہے اسلام۔ اور چند دن تو پیسے کا ایک نشہ چڑھا، حرام میں نہیں گیا، حلال، مگر جو چیزیں پہلے حسرت سے تکتا تھا، ایک دن بیوی نے اسے بٹھایا اور کہا ہم نے غربت کا زمانہ گزارا، ہمیں پتا ہے غربت کسے کہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ہی غریب، اللہ نے ہمیں اتنا دیا، اتنا دیا،
اپنا وقت کیوں بھولو؟ ان کی بھی غربت کا خیال کر کے اس نعمت خدا میں ان کو شریک کرو. بیوی بھی دیندار، شوہر بھی دیندار. بیوی نے مشورہ دیا، شوہر نے قبول کیا اور دینا شروع کیا. کسی نے ڈرایا بھی کہ بھائی اگر تمہاری دولت ختم ہو گئی تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا جس کو آج دینے جا رہے. کہا کوئی پرواہ نہیں، مگر دولت کیسے ختم؟ اللہ کا وعدہ ہے 15 سال غربت آ نہیں سکتی. اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ غربت آ نہیں سکتی. خیال صرف یہ تھا کہ جس امتحان سے ہم گزرے، آج جو گزر رہا ہے اس کو یاد کرو. چنانچہ دولت دیتے رہے، جتنا دیتے رہے اس سے بڑھ کے آتی رہی. دو وجوہات سے، ایک کا تعلق اس سے ہے، دوسری کا ہم سے. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ تیرا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا. پیغمبر نے زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سے یہ کہا تھا. جب جعفر طیار شہید ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کا پرسہ دینے کے لیے ان کی بیوہ جناب اسماء بنت امیس کے گھر میں گئے تھے، اور جناب اسماء نے فریاد کی تھی کہ یا رسول اللہ، راہ خدا میں شوہر کی قربانی تو ٹھیک، لیکن بیٹا میرا اس وقت بہت چھوٹا، باپ کی ضرورت. پیغمبر نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں دعا دیتا ہوں اس کا ہاتھ کبھی سونے سے خالی نہیں ہوگا. ایک اکیلا آدمی اتنا مالدار بنا کہ کبھی حکومت شام کو قرضہ لینا پڑتا ہے تو ان سے لیتے ہیں. اب یہ اللہ کا ایک وعدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں سے. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کا وعدہ تھا، دوسرا یہ کہ محاورہ ہے کہ دولت کو دولت کھینچتی، اور اسلام کہتا ہے کہ رشتہ داروں پہ اور والدین پہ جو خرچ کیا جائے گا، جتنا خرچ کرے گا، خالی وہ جوان نہیں جس کے پاس فرشتہ آیا. ہمارے پاس تو سوائے ملک الموت کے اور کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہم سے بھی اللہ کا وعدہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو. جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ آئے گا. تو دولت آ رہی. 15 سال گزر گئے. دیندار تھے تو اپنے وعدے کو یاد رکھا تھا. سب سے پہلے ہم لوگ اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھولتے ہیں. پریشانی کے عالم میں ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا، پریشانی دور ہو گئی، بھول گئی کیا وعدہ. خیر اب یہ وقت جو کہ آپ کے آفس جانے کا ہو گیا تو بات مختصر کروں. ٹھیک 15 سال کے بعد ڈائری میں نوٹنگ تھی کہ فلاں تاریخ کو پورے 15 سال مکمل ہوں گے. رات کو سوئے تو مطمئن سوئے. ہم نے وعدہ کیا تھا، ہمارا چوائس تھا کل سے ہمارے گھر میں فاقے آئیں گے، کوئی بات نہیں. رات کو سویا اور انتظار کے ساتھ سویا تو فرشتہ نظر آیا. فوراً پہچان لیا اسے. بھائی جو بچہ مجلس میں بیٹھا یہ 15 سال کے بعد آئے گا، میں نہیں پہچان پاؤں گا. 15 سال میں آدمی کچھ کا کچھ ہو جاتا. جوان آدمی کو دیکھا، بال سفید ہو جائیں گے، چہرے پہ چشمہ لگ جائے گا، کمر جھک جائے گی. فرشتے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 15 سال پہلے جیسا ہے ویسے ہی 1500 سال کے بعد بھی ہوگا. چنانچہ فوراً پہچان لی. جیسے ہی آیا، اب دیکھیے اتنا دیندار، کہا کہ میں سمجھ گیا کیوں آ رہا، میں تیار ہوں، میرا وعدہ تھا، میں نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا، کل سے فاقے ہوں گے. ٹھیک ہے. مسکرا کے کہا کہ ذرا ٹھہر تو جاؤ، اتنی جلدی کس بات کی. میں اس وقت دوسرا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ نے روز ازل سے تمہاری تقدیر میں لکھا کہ مرتے دم تک فاقے ہوں گے. تمہاری دعا کی وجہ سے آدھی تقدیر بدلی. بھئی یہ دعا کی طاقت یہاں جواب دے گی. مگر پھر جو تم نے ایک نیکی کی ہے کہ رشتہ داروں کو بھی یاد رکھا ہے، یہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے اس تقدیر کو بھی بدل دیا جو دعا کی مدد سے نہ بدل پائی. اب مرتے دم تک تمہارے گھر میں اتنی ہی دولت رہے گی، کیونکہ تم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، اتنی بڑی نیکی کی ہے جو تقدیر الہی کو بدل دیتی. صلہ رحمی. البتہ بہت ہی مختصر، دکانیں کھلنے کا وقت ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، کیونکہ اگر یہ بات میں نے آج نہیں کہی اور یہ خیال کیا کہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ وقت مجلس کا مکمل ہو رہا، کل کچھ لوگ نہیں آئے تو غلط فہمی ہوگی. البتہ اسلام ہر عبادت میں ترتیب کو پسند کرتا. وضو کی اہمیت کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے، مگر وضو بہرحال پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی جو اہم کام ہے نماز پہلے پڑھ لیتا ہوں، وضو بعد میں کرتا ہوں. گاڑی کے آگے گھوڑا جوتا جاتا ہے، گاڑی کے پیچھے نہیں. جیسے ایک صاحب نے مسئلے کا حل نکالا نا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی میں ٹوائلٹ جاتا ہوں تو جو لوٹا میرے گھر میں اس میں ہول اور سوراخ ہے، سارا پانی بہ جاتا. اب یہ نل ول نہیں تھے،
میں لوٹا بھر کے لے جاتا ہوں لیکن جب تک ضرورت پڑتی ہے سارا پانی بہ جاتا. کوئی بات نہیں, پہلے طہارت کر لیا کرو, پھر جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو. ترتیب ہونی چاہیے, اور اس ترتیب کے اندر یہ جملہ یاد رکھیے. اب یہ دوسری روایت بھی بہت مشہور ہے اس لیے, بلکہ پہلی شاید اتنی مشہور نہ ہو لیکن دوسری تو بہت مشہور. تو مجھے بڑی آسانی ہے کہ میں فر اسے پڑھ کے مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ, وہ 5ویں امام کی روایت ہے کہ بہت دیندار جوڑا تھا.